بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 125 اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنَّا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے البیت بیت اللہ کو مثابتاً لوٹنے کی جگہ یعنی مرکز، للناسی لوگوں کے لیے، وآمنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور بناؤ، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی جائے نماز، وعہدنا اور عہد لیا ہم نے، الی ابراہیم ابراہیم سے، و اسماعیل اور اسماعیل سے، ان طہرا یہ کہ تم دونوں پاک کر دو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے، السجود سجدہ کرنے والوں کے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی اس میں فرماتے ہیں، اور پھر جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے اجتماع اور پناہ گاہ کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، مصلی یعنی جائے نماز، نماز کی جگہ مقرر کرو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو حکم دیا تھا کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے اسے طواف کرنے والوں، عبادت کے لیے ٹھہرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے جو عبادت گاہ تعمیر کی گئی وہ کون سی ہے؟ یہی بیت اللہ۔ قرآن و حدیث اور تاریخ سب کی شہادتیں اس پر موجود ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ گھر یعنی بیت اللہ منہدم ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا یا مٹ گیا تھا، اس کو دوبارہ بنایا، اور یہی اس کے بنانے والے ہیں، معمار ہیں۔ تاہم ابراہیم کے دور میں بھی سرزمین عرب میں بیت اللہ کے سوا کوئی عبادت گاہ نہ تھی۔ یمن، ہجرت موت، خلیج فارس کے کناروں، شام کے جنگلوں اور ہیرا و عراق عرب سے لوگ ہر سال یہاں جمع ہو کر فریضہ حج ادا کیا کرتے تھے۔ مورخین اس کی قدامت کی کوئی تاریخ متعین نہیں کر سکتے، یعنی ڈیفینیٹلی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی تاریخ جو ہے وہ کیا ہے ایگزیکٹلی۔ اصل میں نقش انسانی کے ساتھ ہی یعنی ما ان بعد اس کا نقش بنایا گیا۔ یہودی اور عیسائی متفق ہیں کہ بیت المقدس کی بنیاد حضرت اسحاق علیہ السلام نے ڈالی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی۔ اس لیے کعبہ کی تعمیر ثانی بھی، یا یوں کہنا چاہیے کہ تعمیر ابراہیمی بھی، یروشلم سے پہلے کی تسلیم ہے، اور مسیح سے تو تقریباً 1950 سال پہلے کی ہے۔ ہندوستان کی تہذیب کا اولین دور جو وعید کا ابتدائی زمانہ ہے، مسیح سے 1400 سے 2000 سال پیشتر کا ہے۔ اس دور میں یہاں کوئی مندر نہ تھا،
بس معلوم ہوا کہ عبادت الہی کے لیے دنیا میں جو اولین گھر تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہی تھا۔ قرآن کریم نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں 96 آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ اور زیارت گاہ جو لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم نے بنائی وہ کعبہ ہے جو مکہ شہر میں ہے۔ کعبہ کو خیر و برکت دی گئی اور سارے جہاں والوں کے لیے اس کو ہدایت کا مرکز بنایا گیا۔ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اچھا جی، اب آتے ہیں آیت کی طرف۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنَّا۔ اس میں جو مصابتاً لفظ ہے یہ ہے صاب اور یسوب سے مشتق، صاب اور یسوب سے، جس کے معنی بار بار رجوع کرنے کے ہیں۔ گویا ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کو تعمیر کیا ہے وہ زیارت گاہ خلائق ہوگا، لوگوں کا جی چاہے گا کہ وہ بار بار حاضری دیں۔ کتنی سچی بات ہے، کب کہی گئی، لیکن اب تک اس حقیقت میں کوئی فرق آیا؟ دنیا کے ہر گوشہ سے زخمی دل یہاں آ کر شفا کا مرہم پائیں گے۔ مضطر روحوں کو اس کی آغوش میں آرام نصیب ہوگا۔ گناہوں کی کثافتوں سے آلودہ جسم اس جگہ آ کر اپنی گندگیوں اور ناپاکیوں کو دھوئیں گے۔ اس روشنی کی طرف سب پروانے دوڑیں گے اور اسی آشیانہ کی جانب تمام پرند اڑیں گے۔ اس فریضہ حج کو نہ تو کوئی دنیاوی طاقت روک سکتی ہے اور نہ ہی یہ گھر کبھی برباد ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر یہی نہیں بلکہ وہ امن کا گھر ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت میں کہ وہ وآمنا، امن کا گھر ہوگا۔ فرمایا جا رہا ہے سورہ قصص میں 57 آیت ہے، حرمن آمنا یجبا علیہ ثمرات کل شیء۔ کیا ہم نے ان کے لیے مکہ کو پرامن بنا کر ان کے لیے جائے قیام نہیں بنایا جہاں ہر طرف سے پھلوں کا رزق کھچا چلا آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ عرب کے لوگ باوجود اپنی دہشت و بربریت کے حرم کے اندر نہ تو کسی کا خون بہاتے تھے اور نہ ہی کسی سے جنگ کرتے تھے۔ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ ہمارے ذہن میں ہے، بلکہ سب کے ذہن میں ہوگا، کون سا؟ کہ ایک عیسائی بادشاہ ابراہا، یعنی اس نے یمن سے ان پر حملہ کیا۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ ابابیل والا، اور بحکم الہی خود ہی برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سال ہوا۔ امن والا گھر اس لیے بنایا گیا کہ لوگ اس جگہ آئیں اور امن و اطمینان قلب کے ساتھ اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، سیدنا ابراہیم اور ان کی اولاد کا دستور تھا کہ میدان میں جس جگہ عبادت الہی میں مصروف ہونا چاہتے وہاں ایک لمبا پتھر ستون کی طرح کھڑا کر دیتے، جیسے اب بھی میدان میں مسلمان نماز پڑھتے وقت اپنی چھڑی یا کوئی چیز سامنے گاڑ لیتے ہیں یا رکھ لیتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں؟ سترا۔ مقام ابراہیم ایک مشہور معروف جگہ ہے جس کی نشاندہی اب بھی مطاف میں کر دی گئی ہے، جس کی حیثیت اسلامی یہی ہے کہ جس کے دیکھنے سے آج بھی اس کا نقشہ آنکھوں میں آ جائے گا اور اس کی یاد تازہ ہو جائے گی
اور بار بار بیت اللہ کی زیارت کرنے سے وہی جذبات پیدا ہوں گے جو کائنات خلقت اور اس کے فرزند جلیل سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں تھے۔ اس لیے حکم ہوا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، یعنی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تاکہ اس جگہ قدم رکھتے ہی تمام واقعات جو ہے وہ اللہ کی جانب ہو جائیں۔ ہر شخص اسلام کی خاطر اپنی جان، اپنا مال اور وطن و دیار اور شعوب و قبائل کو قربان کرنے کو تیار ہو۔ ان قربانیوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کا امام و پیشوا بنا دیا۔ بس ہم بھی انہی چیزوں کی مشق کر کے، حج ایک پوری کی پوری مشق ہے، تو یہ مشق کر کے اللہ سے اپنی حاجات و ضروریات طلب کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ گھر اس لیے بنایا گیا کہ خدائے واحد کی غلامی کرنے کے لیے یہاں آئیں اور اپنے محبوب حقیقی سے قرب و وصال کی فکر کریں، اور اس فطرت انسانی کے اظہار کے لیے صرف اور صرف یہی ایک جگہ ہو۔ یہ امت واحد ہر جائی نہ ہو جائے، کہیں بے وفائی نہ کر جائے۔ جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا کے تمام کام اس واحد القہار کے حقیقی اختیار و ارادہ سے انجام پاتے ہیں، ہر قسم کی احتیاج، سلب و عطا اور نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر قسم کا کمال اور حسن و خوبی اسی کی ذات اقدس میں موجود ہے، اس کے سوا اس عالم کا اور کوئی مربی و محسن نہیں، تو بے شبہ عقل کے نزدیک ایسے اللہ کی اطاعت سے کیسے منہ موڑا جا سکتا ہے؟ اور یہ لازم ہوگا کہ اس کی خدمت گزاری میں انسان مصروف رہے، اس کا ہر دم دھیان رکھے، اس کی محبت میں اپنے آپ کو دیوانہ بنائے، جیے تو اسی کی خاطر، مرے تو اسی کا کلمہ پڑھتا مرے۔ اللہ اکبر۔ بس اگر اس اللہ کو محبوب حقیقی خیال کرتے ہو تو اسی سے وابستہ رہنا چاہیے۔ ہر ایک ماسوائے اللہ سے بیزار ہو کر کھانا پینا اور لذت جماع کو ترک کر دینا، اس کی تجلی گاہ کی طرف سادہ اور ایک جیسا لباس پہن کر پا برہنا سر برہنا لبیک لبیک کہنا، والہانہ اور مجنونانہ دوڑنا، اور وہاں پہنچ کر کبھی شوق و وجد میں اس تجلی گاہ کے گرد گھومنا، کبھی جنگلوں اور بیابانوں میں بھٹکتے پھرنا، کبھی دشمن انسانیت کے خاص مقام پر سنگباری کرنا، کبھی جان و مال سے فدا ہونے کو تیار رہنا، وقت آنے پر اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے جذبہ سے سرشار ہو کر بطور علامت جانوروں کی قربانی کرنا، اور کلمہ حق کی عظمت اور خدائے واحد کی محبت پر اور پرستش کے لیے جمع ہونا، یہی تمام چیزیں ہیں جو حج کہلاتا ہے۔ گویا اللہ کے خوف اور اس کی تلاش و جستجو نے ان لوگوں کے اندر ایک آتش کدہ محبت مشتعل کر دی، اور اس کا دھواں والہانہ صداؤں اور بے قرارانہ فریادوں میں ان کی زبانوں سے اٹھ رہا ہے، اور وہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، اللہم لبیک لا شریک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک۔ شرک و بت پرستی کی ناپاکی سب ناپاکیوں سے بڑی اور بری ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی شامل کر لیا گیا، یعنی تم دونوں پاک کرو، اور اقامت و توحید میں برابر کے شریک بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کوئی مسلمان بیت اللہ کی عبادت جس طرح یہاں کی جاتی ہے اور جگہ نہیں کی جاتی۔ اس لیے اللہ نے جو گھر کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے،
یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اسی میں رہتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گھر جو میری یاد و عبادت کے لیے مخصوص اور نامزد ہو چکا ہے، اضافت سے مقصود محض اظہار شرف و عظمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان ہر مسجد کو اللہ کا گھر کہہ دیتے ہیں، جس کا مطلب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کی عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح بیت اللہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ کسی دوسرے مقام یا کسی دوسری چیز کی عبادت یہاں مقصود ہے، یہ صرف اسلامی یکجہتی کی علامت ہے اور ایک نظم و نسق کے قیام کے لیے ایک جہد مقرر کر دی گئی ہے۔ اس طرح بیت اللہ کے ایک کونے میں حجر اسود رکھا گیا تو وہ گویا علامت ہے بیت اللہ کا طواف شروع کرنے کی، کہ آپ جہاں سے بھی اللہ کے طواف کے لیے مطاف میں داخل ہو گئے، لیکن آپ کا ہر چکر حجر اسود ہی سے شروع ہوگا، اور اس طرح ہر چکر کے پورا ہونے کی علامت حجر اسود کو بوسہ دینے یا استلام کرنے سے ظاہر کی گئی ہے۔ علاوہ عظیم اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔